خان صاحب فیض صاحب کے اوپر، فیض حمید کے اوپر اتنے زیادہ ریجڈ کیوں تھے، کیوں چاہتے تھے کہ وہ کنٹینیو کریں؟ کیونکہ ان کو معلوم پڑ چکا تھا کہ اگر یہ ہٹیں گے تو وہ بھی فارغ ہیں. دیکھیں اسپیسیفکلی اگر اس ایپیسوڈ کی بات کریں، وہ حقیقی معنی میں یہ سمجھتے تھے. بعد میں بھی ان سے ہماری بات چیت ہوتی رہی، ایون بلکہ فریکوینٹ ملاقاتیں ہوئیں جب وہ پرائم منسٹر نہیں بھی رہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنرل فیض کو جو ہے وہ افغانستان کے ایشو کی وجہ سے رہنا چاہیے. لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں عمران خان سے بھی زیادہ غیر متعلقہ لوگ، جن کا عمران خان کی سیاست سے کوئی واسطہ نہیں تھا، میں ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، مناسب نہیں لگتا، لیکن وہ زیادہ جو ہے وہ عمران خان کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتے رہے، اب بھی شاید ہوتے ہیں. اس وقت وہ مشکل میں ہے تو اس لیے کبھی نام بھی لے لیں گے. لیکن وہ جنرل فیض، مطلب آپ تھوڑا گھر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. لوگ سمجھدار ہیں. میں بلکہ اس ٹائم پہ بھی میں بات کرتا تھا، دبے الفاظ میں کرتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے. اب بھی شاید جن کو لوگ کہتے ہیں کہ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، غیر سیاسی ہے، گھر خانہ داری، لیکن اصل میں اور وہ کیونکہ اب پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. جنرل فیض بھی اسی مریدی میں تھے جہاں پہ اور بھی کافی سارے لوگ تھے. تو یہ ایک فیکٹر تھا بڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کے لوگ، یہ اسد عمر، فواد چودھری وغیرہ، یہ عمران خان کو سمجھاتے رہے اور منانے میں کامیاب ہو گئے کہ سر چھٹ دیو، آگے نہ جائیں اور اس معاملے کو رہنے دیں. اور آپ نے دیکھا پھر عمران خان تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، نئے ڈی جی ایس آئی آ گئے. لیکن وہاں سے پھر پرابلم، لیکن آئے پورا پروسیجر کر کے، انٹرویوز کر کے خان صاحب نے دل کی تسکین پوری کی. دیکھیں یہ بھی ایک فرق ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی دل کی تسکین بھی کی اور پروسیجر پورا ہوا، لیکن اپنا فیصلہ تو وہ نہیں کروا سکے. وہ ایک ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوشن کا اپنا بھی ایک تھا کہ جو پروسیس ہے اس کے مطابق انہیں چلنا ہوتا ہے. لیکن فرق جو ہے نا، آپ نے فرق کی بات کی ہے، فرق ہمیں شاید ان 3-3.5 سالوں میں تو کچھ زیادہ نظر نہیں آیا، لیکن جب وہ اقتدار سے نکلے تو اس کے بعد فرق واضح طور پہ محسوس ہوا. ٹھیک ہے، جب نواز شریف کو بھی نکالا گیا تھا تو انہوں نے ایک تحریک چلائی، مجھے کیوں نکالا، اور پوری تقریریں بھی کیں، گجرانوالہ میں، کوئٹہ میں، کراچی میں بڑی سخت تقریریں بھی کیں. اور پھر ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے پھر سیٹلمنٹ کی اور باہر چلے گئے. یہ نواز شریف کی سیاست تھی. عمران خان کی سیاست میں یہ ہوا کہ ایک تو ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ جب عمران خان کو ٹھیک ہے نکالا جا رہا ہے، نظر آ رہا تھا، سب کچھ سامنے تھا، جیسے ابھی نظر آ رہا ہے، اس وقت بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ سارے اتحادی چھوڑ جائیں گے اور عمران خان اکیلے رہ جائیں گے. لیکن میں اس وقت بھی، میرے شاید ٹویٹس بھی موجود ہوں گے، کہ میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو نکالنا افورڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عمران خان جب پبلک میں نکلیں گے تو وہ نواز شریف کی طرح درمیانی بات نہیں کریں گے. وہ پھر آل دی وے مطلب جائیں گے، آل آؤٹ جائیں گے. اور وہ گئے، انہوں نے کیمپین پوری کی. یہیں پہ فرق ہے، مطلب خان صاحب میں اور میاں صاحب میں. ان کے اس طرح سے سٹیکس نہیں تھے، اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. ان کو بھی آفرز مل رہی ہے، ایگزائل میں چلے جائیں، باہر چلے جائیں، 2 سال کی سائڈ پہ چلے جائیں، پارٹی کی چیئرمین شپ کسی اور کو دے دیں. لیکن وہ یہاں پہ آ کے ریجڈ ہو کے کھڑے ہوئے، اور یہی ان کا جو اسٹینس ہے، یہی ان کی اصل پالیٹکس ہے. یہ دونوں میں ڈفرینس آپ نے بتا دیا. یہ فرق یہ ہے کہ اس وقت اگر فرق نہیں ہے، لیکن نکالے جانے کے بعد دونوں میں یہ فرق ہے کہ اس وقت بھی اور اس وقت بھی. دیکھیں عمران خان تھے تو سسٹم کے اندر تھے نا. جب وہ پہلے ان کو 25 مئی والا انہوں نے لانگ مارچ کیا، اس وقت یہ آفر کی گئی کہ آگے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ یہ لانگ مارچ نہ کریں. وہ سارے پروسیس سے آپ واقف ہیں. پھر وہ عمران خان، جب یہ 25 مئی کا ہونا تھا لانگ مارچ، عمران خان نے کال آف کرنا تھا، تو وہ پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی، اسد عمر ہیلی کاپٹر پہ آئے تھے یہاں پہ، آپ کو یاد ہوگا کے پی ہاؤس میں وہاں میٹنگ ہوئی. وہاں ان کو یہ گارنٹی دے دی گئی تھی کہ جولائی میں الیکشن کروا دیے جائیں گے اور آپ جو ہے وہ یہ لانگ مارچ کال آف کر دیں. اگر یہ کال آف کر دیتے ہیں تو ہم نہیں کروائیں گے. عمران خان نے وہ نہیں مانا، وہ لانگ مارچ لے کے آ گئے. یہاں پہ پھر وہی رینجرز اور لوگ آمنے سامنے تھے، تو صبح عمران خان نے وہ لانگ مارچ ان ایکسپیکٹڈلی کال آف کیا. تو کنٹینر کے اندر پرویز خٹک نکلتے ہوئے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہمیں مروائے گا، اور نہ تو ہماری بات سنتا ہے اور نہ ہمارے پہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو وہ بڑے غصے میں تھے اس ٹائم. پھر اس کے بعد 25 مئی گزر گیا، نہیں ہوئے الیکشن. پھر اس کے بعد دوسرا لانگ مارچ شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی ایک پنڈی میں بھی عمران خان نے کیا. آخری ٹائم تک ان کی کوشش یہ تھی کہ میں اٹیک کر کے جو اپوننٹس ہیں ان کو پریشر میں لے آؤں گا. کرکٹر ہیں اور ہمیشہ سے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اٹیک از دا بیسٹ فارم آف ڈیفینس. لیکن اس میں بہت سی جگہوں پہ شاید کسی جگہ اگر رک جاتے
تو چیزیں بہتر ہو جاتی. بہت سے پوائنٹس ایسے آئے جیسا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات تھے دسمبر اس کے اگست کے مہینے میں یہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو الیکشن مل رہے تھے اور طے ہو چکی تھی بات, اور آپ نے ریلائی کیا کہ سپریم کورٹ نہیں جی ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, جسٹس بندیال ہمیں انصاف دیں گے. ان نے یہ کہا کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے تھے, یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے یہ کوئی الیکشن کے لیے نہیں ہو رہے تھے. مے بی کہ شاید ان کی بات غلط ہو جاتے الیکشن, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے نظام صاحب کہ نہیں ہونے تھے الیکشن اور نہیں ہوئے بھی. وہ بات عمران خان کی تاریخ نے درست ثابت کی کہ الیکشن ابھی تک نہیں ہوئے. 8 فروری کو ہوں گے تو ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہے چیزیں. تو وہ بار بار ہم ان سے پوچھتے رہے, لیکن اس میں ان کا یہی ہے کہ انہوں نے نہیں کروانے تھے. پھر یہ بھی ہوا کہ ان کو بہت سارے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ موقع ملے. کامران یوسف صاحب ہیں ٹریبیون ایکسپریس ٹریبیون کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں, انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے پیغام بھیجا تھا عمران خان کو کہ ابھی میں نیا آیا ہوں تو آپ تھوڑا اپنے ہولڈ یور ہارسز اور آگے دیکھیں گے. لیکن عمران خان نے بھی اگین وہی جیسے ان کا کرکٹ کا ہے کہ اٹیک از دا بیسٹ فارم آف ڈیفینس, انہوں نے اٹیک جاری رکھا اور وہ اٹیک اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ دیکھیں نا آپ جس دن عمران خان اریسٹ ہوئے ہیں اس دن جو صبح انہوں نے وہاں پہ اپنا ویڈیو بیان بھی کیا ہے, اس کے اندر انہوں نے کس کو مخاطب کیا ہے. سو وہ ایک حشر انہوں نے اٹھا رکھا تھا اور اس کا انجام یا اس کا جو خاتمہ ہے وہ الٹیمیٹلی 9 مئی کی صورت میں ہونا ہی تھا. یہ لیٹ ہوا یا جلدی ہو گیا لیکن اس کا الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا. وہ ہو گیا اور ان کو پتا تھا, پوری پارٹی ان کو کہہ رہی تھی آپ اسمبلیاں نہ توڑیں, آپ اسمبلیاں توڑیں گے تو ہم سب کو پھینٹا لگے گا, اور اب وہ پھینٹا لگا. لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک شعر بھی ہے کہ خود کو تباہ بھی کر لیا اور ملال بھی نہیں. تو عمران خان سب کے بعد ڈیالہ جیل میں نہیں, میں اٹک جیل میں اوکے خوش ہوا, مجھے ڈیالہ نہ بھیجے, میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. پہلا سیاستدان ہے جو جیل میں جائے کہہ رہا ہے میرا یہاں دل لگ گیا تو مجھے وہاں بھیجے. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح یہ انٹرویوز آ رہے ہیں, خاور ماریکا صاحب کا نجی نوعیت کی چیزوں نے بیچ میں ڈسکس کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی, تو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے, کوئی ڈیمیج کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کو خاص آپ کی پاپولرٹی کو؟ دیکھیں آنیسٹلی میں اپنی اگر آپ کے سامنے نظام صاحب 18-19 مہینے میں جتنی بھی کیمپینز ہوئی ہیں, آڈیو لیکس ہوئیں, ویڈیو لیکس ہوئیں, پریس کانفرنسز ہوئیں, انٹرویوز ہوئے, پراپر میڈیا کیمپین ہوئی, پی ڈی ایم دور کے اندر 10-12 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے, ٹی وی پہ اشتہارات چلے, عمران خان ملک دشمن, عمران خان غدار, عمران خان کرپٹ, سارا کچھ کرپشن کے حوالے سے. یہ فرا گوگی پہلے دن سے یہ فرا گوگی جو ہے, فرا گوگی تو اور ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ ساری چیزیں, اور اس میں کئی چیزوں میں حقیقت بھی ہے. پنجاب کے اندر جس طرح کا تباہی فرا گوگی نے اور یہ سارا جو نیکسس تھا عثمان بزدار والا, انہوں نے مل کے خوب تباہی کی ہے, یہ حقیقت بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی کیمپینز ہیں نا, یہ ابھی تک آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان کے کرنے کے بعد فائدہ کیا ہوا. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ٹاسک ہیں عمران خان کے خلاف کمپلیٹ ہوئے ہیں, پہلے وہ میڈیا کی حد تک تھے, بعد میں ان کی پارٹی توڑنے کی پروسیس شروع ہوا, پریس کانفرنسز بھی ہوئیں, لوگ چھوڑ کے بھی چلے گئے, ہر ٹاسک کمپلیٹ کیا گیا. لیکن وہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے کا جو مقصد تھا کہ عمران خان ان پاپولر ہو جائیں, وہ اچیو نہیں ہوا. وہ ڈے بائی ڈے پاپولرٹی ان کی بڑھتی جا رہی ہے, آج بھی وہ پاپولرٹی موجود ہے. یہ پاپولرٹی اس وقت ختم ہوگی جب عمران خان ڈیل کر کے نواز شریف بنیں گے. تو ان کا حال نواز شریف پاپولر تھے نا, نواز شریف کی پاپولرٹی کیوں ختم ہوئی؟ بیانیہ چھوڑا, پاپولرٹی ختم. عمران خان کی پاپولرٹی اگر ختم کرنی ہے تو ان سے ان کا بیانیہ چھڑوا دیں, ان سے ان کا موقف چھڑوا دیں اور ان کو باہر بھجوا دیں. یقین کریں یہ جو آج جو ان کے قریب ترین لوگ بھی ہیں یہ سب ان کو گالیاں دیں گے. دیکھیں جو نقصان دہ چیز کیا ہوئی ہے, جس کا پتہ نہیں لوگوں کو احساس ہے یا نہیں ہے, کہ ساری حدیں تو توڑی گئی عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے. لیکن اس سے جو اس وقت لوگوں کے اندر اس جو کرنٹ نظام ہے اس کے خلاف جو نفرت پیدا ہوئی ہے,
وہ اب کسی پریس کانفرنس کے ذریعے, کسی پروپیگنڈا کے ذریعے, کسی میڈیا کیمپین کے ذریعے وہ ختم نہیں ہو سکتی. دیکھیں جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں نا, جو لوگوں کے گھروں میں ریڈ ہوئے, جو خواتین کے ساتھ ہوا, جو سیاسی ورکروں کے ساتھ ہوا, جو تشدد کے واقعات ہوئے, اس کے علاوہ یہ جو پریس کانفرنس ہیں جس انداز سے, جس بھونڈے انداز سے پکڑ کے لائے ہیں جی پریس کلب میں مذمت کرتا ہوں, ایک اسکرپٹ ہے. مطلب یہ آپ لوگوں کے اجتماعی شعور کی توہین کر رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے پرانے دور میں. دیکھیں اس وقت سورس آف کمیونیکیشن کیا ہوتا تھا, اخبار ہوتے تھے, اخبار سارے کنٹرولڈ ہوتے تھے, ابھی بھی جیسے اب اس وقت چل رہا ہے. تو وہ اس وقت لوگوں کی رائے بنانا آسان تھا. اب جب سے یہ موبائل فون ہے نا, یہ ٹھیک ہے اس میں بہت سی چیزیں غلط بھی ہیں, پروپیگنڈا بھی ہیں, لیکن لوگوں کے پاس آلٹرنیٹ سورسز آف کمیونیکیشن آ گئے, ان کو نظر آ رہا ہے. سو ایسے جو لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر جو ان کی رائے بنتی ہے نا, وہ کسی پروپیگنڈا کیمپین سے نہیں بنتی. جو نفرت جو بڑی ہے وہ ایک چلے لائٹر نوٹ پہ, ہم بنی گالا کے راستے میں تھے, آپ پہ بھی نفرت بڑی ہے. بالکل, ہمارا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوا ہے. یہ بات کرنے والی نہیں, چلے مذاکرہ نہیں, یہ بات کرنے والی ہے. دیکھیں یہ بات اس لیے کرنے والی ہے کہ میں ایک عام شہری بھی ہوں نا, جرنلسٹ ہوں. جرنلسٹ کو تھوڑا سا زیادہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوتا ہے, بہت سی آف دی ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس سے پہلے بطور شہری بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر کسی کا اپنا مطلب پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جس بنی گالا کے راستے کی اس بات چیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, اس ٹائم پہ ہم ال انفارمڈ تھے, اور ہم اس ٹائم آپ نے پاک اسٹڈی کوئی اور والی پڑھی ہوئی تھی, اب آپ نے پاک اسٹڈی کوئی اور پڑھ لی ہے. اور نہیں دیکھیں, سیئنگ از بلیونگ. یس, جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور وہ آنکھوں کے سامنے دیکھ کے جو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے وہ کسی کے کہنے سے, بتانے سے, پڑھنے سے, کیمپین سے, پریس کانفرنس سن کے نہیں بنتی. تو آبویسلی انسان کی سوچ ہے, ساتھ ساتھ وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم آپ کے پیج پہ آ چکے ہیں. چلے باقی ایک جو کس کا نام ہے خان صاحب کے حوالے سے پاپولیرٹی اور جو انٹرویوز ہو رہے ہیں, میری تو اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نیچے آ کے بتا دینا قوم کو خان صاحب یوں ہے, یہ اس قوم نے پھر بھی اب یقین نہیں کرنا. اگر عمران خان خود بھی پریس کانفرنس کر کے کہہ دیں کہ میں نے پچھلے 18-20 مہینے میں سب جھوٹ بولا ہے, سب بکواس ہے, لوگوں نے پھر بھی یقین نہیں کرنا, کیونکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہوتا دیکھا ہے, اس سے جو لوگوں کی رائے بنی ہے وہ کسی کیمپین پریس کانفرنس سے تبدیل نہیں ہو سکتی. جس طرح ہم 9/9/2023 کے پہلے دن لاہور میں خان صاحب سے ملنے گئے ہم اکٹھے, ہاں وہاں خان صاحب نے کیا کہا, ایون اپنی بہت سی چیزیں جنرل باجوہ کو ریلیٹ کر کے انہوں نے بولا کہ آڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں, تو انہوں نے خود کنفیس کر لیا, ہاں یار میرا پاسٹ یہ ہے, میں نے کیا ہے یہ. تو اس سے بڑی بات کوئی اتنی جرت نہیں رکھتا کہ اس طرح کی بات جو ہے خود ایڈمٹ کرے. آخری سوال, بڑی لمبی گفتگو ہو گئی, یہ سارے جو کردار ہیں وہ جو پاشا سے لے کے پھر ظہیر صاحب اور ابھی فیض صاحب کے بارے میں تو آج کل کوئی پراپرٹی والا بھی اٹھ کے آ جاتا ہے, جی کاروائی کرو جی, میرا جو ہے سی نالے بن ہوا کیا سی, کوئی کاروائی ہوگی بھی صحیح. دیکھیں اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں وہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں, اور ان کا یہی ہے کہ ان کو میں نے نہیں چھوڑنا. ذاتی گرجز بھی ہیں تھوڑے, اور اوبویسلی ان کے خلاف ریفرنس بنانے میں مرکزی کردار تھا, تو ان کو غصہ ہے, اور وہ غصہ اتارنے میں پوری سنجیدہ. آپ نے دیکھا فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں جتنی ایکسٹینسو وہ سماعت ہو رہی ہے, بہت تفصیل سے وہ ہر کیس میں جا بھی رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, ہر چیز کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کیس بالکل میرٹ پہ, وہ جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا اس وقت وہ ایک تاریخی فیصلہ تھا, اور وہ جو کردار تھا وہ بھی سب کے سامنے. فیصلے تاریخی ہیں, ایک وہ اور ایک جسٹس وقار سیٹھ جی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, ایک ان کا فیصلہ تھا پرویز مشرف کے بارے میں. ایسا ہی, یہ دو تاریخی فیصلے. سو وہ اپنی طرف سے اس میں آل آؤٹ جا رہے ہیں, لیکن جو ذرائع ہیں, جو سورسز ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی. اور سپریم کورٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ کارروائی کر سکتی ہے, تو آپ کے سامنے پچھلے 6-8 مہینے میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جس طرح ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا, تو اب حالات ویسے ہی ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ جنرل فیض کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. ایکس DGISI کے خلاف صرف باتوں کی حد تک, فیصلے کی حد تک, ریمارکس کی حد تک, ٹی وی ٹکرز کی حد تک, ان کا میڈیا ٹرائل وہ ویسے بھی ہو رہا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں جس نے غلط کام کیا ہے اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے. قانون سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے, اس کو بھگتنا چاہیے, لیکن وہ ٹارگیٹڈ اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ باس کو چھوڑ دیا جائے اور سب آرڈینیٹ کو پکڑ دیا جائے. وہ تو جو بھی افسر ہے وہ تو باس کے حکم پہ کرتا ہے. اگر کارروائی ہونی ہے تو پھر جنرل باجوہ کے خلاف بھی ہونی چاہیے.
جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی اسی پہ ہم ختم کر لیتے ہیں. آرمی چیف نے ایک تقریب کی جو ان کی سربراہی میں ایک تقریب ہوئی تھی تو ان کی ساتھ کی نشست پہ کون بیٹھا تھا؟ تو پھر کیسے سول کپڑوں میں کالا چشمہ لگا کے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس ملک میں اس طرح کی کوئی کارروائی ہو سکے. بہت شکریہ رضوان، بڑا مزہ ہے آپ سے گپ لگا کے، اور انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ناظرین کے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جاری رہے گا. تھینک یو سو مچ.